سلام سامعین، پیش خدمت ہے آپ کے اپنے چینل ایلیا ریڈز اینڈ ریویو پر حمید اور فریدی سیریز کی یہ ناول رائفل کا نغمہ پارٹ 8۔ آہا نیلم، تم آ گئیں؟ اس نے کہا تھا۔ جی ہاں بھائی، میں شدت سے تمہاری ضرورت یہاں پہ محسوس کر رہا ہوں۔ اوہ شکریہ انکل ڈیئر۔ فریدی نے اپنی فلیٹ ہیٹ اٹھا کے میز پر ڈال دی تھی۔ بابا بیچارہ پاگل ہو گیا ہے۔ کب نہیں تھا؟ کیوں؟ فریدی نے حمید سے غصے میں پوچھا تھا۔ اس تحریر کا تم نے کچھ مطلب نکالا جو میں نے تمہیں دی تھی؟ مطلب؟ حمید سر اٹھا کے ٹھنڈی سانس لیتا ہوا بولا، آپ مرجانہ کو بلوا دیجئے، وہ یہاں ناچنا شروع کر دے، مجھے 10-12 بوتلیں وسکی کی منگوا دیجئے، اور پھر اگر میں مطلب نہ نکالوں تو مجھے گولی مار دیجئے گا۔ یہ سب کیا ہے انکل؟ نیلم نے حیرت سے پوچھا تھا۔ کچھ نہیں، تم بھی تو کوشش کرو اس کی۔ بس اب تم ہی کوشش کرو اور میں دوڑ کے آدھا سیر سنکھیا لے آؤں۔ نہیں، تم باہر نہیں جا سکتے، ہرگز نہیں، فریدی نے سخت لہجے میں کہا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ میرے پاس کوئی جواب ابھی نہیں ہے۔ تو میں اپنی مرضی سے مر بھی نہیں سکتا؟ نہیں، تم میری گود میں مرو گے اور میں اس لڑکی کو برا بھلا کہہ رہا ہوں گا جس کی بدولت تمہیں موت نصیب ہوئی ہوگی۔ حمید برا سا منہ بنا کے پائپ میں تمباکو بھرنے لگا تھا۔ فریدی نے فون اٹھا کر ریسیور اٹھایا اور ویٹر کو طلب کیا تھا۔ دیکھیے نا انکل، میں جب سے آئی ہوں اسی طرح بیٹھی ہوں، بابا نے مجھے تو چائے وغیرہ کے لیے بھی نہیں پوچھا، میں نے اسی لیے ویٹر کو کال کیا ہے، فریدی نے کہا تھا۔ حمید نے پائپ نہیں سلگایا بلکہ اسے ایک طرف پھینک کر کھڑا ہو گیا۔ تیور بڑے خطرناک تھے، ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے فریدی پر حملہ کر بیٹھے گا، مگر اس کے بجائے اس نے اپنا سر دیوار سے ٹکرا دیا۔ ارے ارے ہائے ہائے بابا! نیلم اس کی طرف جھپٹی تھی۔ ہٹ جاؤ بیبی، آج میں تصفیہ کرنا چاہتا ہوں، حمید نے کہا اور دوبارہ سر مارنے جا ہی رہا تھا کہ نیلم نے اس کی گردن پکڑ لی۔ ٹھیک اسی وقت کسی نے باہر سے دروازے پر دستک دی۔ نیلم نے حمید کی گردن چھوڑ دی۔ حمید برا سا منہ بنا کے ایک میز سے ٹک گیا۔ آ جاؤ۔ ویٹر کافی کی ٹرے اٹھائے ہوئے اندر داخل ہوا تھا۔ یہ ایک تنومند آدمی تھا، اس کے بازوؤں کی مچھلیاں آستینوں پر بھی ابھری معلوم ہو رہی تھیں، مونچھیں گھنی تھیں۔ فریدی اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ جب وہ کافی کی ٹرے چھوٹی میز پہ رکھ کر مڑا تو فریدی نے کہا، ذرا وہ سگار کا ڈبہ اٹھا دینا۔ ویٹر نے بڑی میز سے سگار کا ڈبہ اٹھایا اور بڑے ادب سے پیش کیا۔ فریدی کی نظریں اس کے ہاتھوں پر تھیں۔ شکریہ، فریدی نے کہا اور بولا، تم یہاں کے سب سے مالدار ویٹر معلوم ہوتے ہو، کیوں؟ اس کے ہونٹوں میں بڑی طنزیہ سی مسکراہٹ تھی۔ کیوں جناب؟ تمہارے بائیں ہاتھ کی دونوں انگوٹھیوں کی نگینیں اصلی ہیں۔ ویٹر نے اپنا ہاتھ اچانک سے پیچھے کیا، پھر فوراً ہی بولا، جی ہاں، کیا ہیرے کی انگوٹھیاں صرف مالدار لوگوں کے ہی حصہ ہو سکتی ہیں؟ اس کا لہجہ غصہ دلانے والا تھا۔ او گدھے کے بچے، میں تمہاری مونچھیں اکھاڑ دوں گا۔ حمید کو غصہ آ گیا تھا۔ میں تمہیں اس کا مشورہ ضرور دوں گا۔ فریدی کا لہجہ سرد تھا۔ حمید نے جھرجھری لی اور اس نے فریدی کو پھر بڑی پھرتی سے ریوالور نکالتے دیکھا تھا۔ نہیں، تم اپنا ہاتھ جیب کی طرف نہیں لے جا سکتے، فریدی نے آہستہ سے کہا۔ ویٹر نے اپنے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا دیے تھے۔ حمید نے نیلم کی آنکھوں میں عجیب سی چمک دیکھی۔ اسے بلی کی آنکھوں کی چمک آ گئی جس نے ابھی بھی تازہ شکار کیا ہو۔ حمید، اس کی مصنوعی مونچھیں ذرا کھینچو۔ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے جناب، ویٹر نے تھوک نکل کے بولا تھا۔ غلط فہمی ہی صحیح، چلو مجھے اپنا شک دور کرنے دو۔ حمید نے آگے بڑھ کے اس کے چہرے پہ ہاتھ صاف کر دیا۔ لا حول ولا قوت، مونچھیں تو واقعی میں مصنوعی تھیں۔ کیا جیب میں ریوالور رکھنا ریجنٹ کے ویٹروں کے لیے ضروری ہے؟ اس نے کوئی جواب نہ دیا تھا۔ حمید آگے بڑھ کے اس کی جیبیں ٹٹول رہا تھا اور یہ حقیقت تھی کہ اس کی جیب میں ریوالور بھی تھا۔ کیا تم اس کا لائسنس پیش کر سکو گے؟ ویٹر خاموش تھا۔ میں تمہیں اسی جرم میں گرفتار کرتا ہوں۔ دفتن ویٹر حمید سے لپٹ پڑا۔ حمید کے لیے غیر متوقع تھا، اسی لیے اسے سنبھلنے کا موقع ہی نہیں مل سکا۔ اب شوق سے گولی مارو، ویٹر بھررائی ہوئی آواز میں بولا تھا۔ فریدی کے ریوالور کا رخ حمید کے سینے کی طرف تھا۔ نیلم ابھی تک ویٹر کے پیچھے کھڑی تھی اور ویٹر بھی اس کی طرف سے غافل تھا۔ اچانک نیلم نے اپنی انگلیاں اس کی گردن میں پیوست کر دی۔ ویٹر جس نے حمید کی گردن پہ قینچی لگا رکھی تھی بوکھلا گیا۔ اس کے ہاتھ ڈھیلے ہوئے ہی تھے کہ حمید اس کی گرفت سے نکل گیا اور پھر تو اس کی شامت آ گئی۔ حمید کھڑا اپنے ہاتھ جھاڑ رہا تھا اور نیلم نے اتنا برا منہ بنا رکھا تھا
جیسے اس کی اتنی جلدی بے ہوش ہو جانے پہ اسے مایوسی ہوئی ہو، کیونکہ ویٹر بے ہوش ہو کے جیسے گر پڑا تھا۔ کچھ دیر تک کمرے میں خاموشی رہی تھی۔ حمید جیب سے رومال نکال کے اپنے چہرے کو صاف کر فریدی سے بولا، آج میں آپ کو ایک نئی راہ پہ دیکھ رہا ہوں، آپ نے ایسا تو کبھی نہیں کیا۔ کیا مطلب؟ ظاہر ہے کہ یہ آدمی ہم لوگوں کی نگرانی کر رہا تھا۔ آپ نے آج تک کسی ایسے آدمی پہ ہاتھ نہیں اٹھایا جن کے ذریعے ہم مجرموں تک پہنچ سکتے تھے۔ ہاں، پھر ان کے ذریعے اصل مجرم میں پہنچنے تک آسانی ہوتی ہے حمید صاحب، یہ معاملہ مختلف ہے، فریدی نے جواب دیا تھا۔ ویسے میں کہہ سکتا ہوں کہ اس بار ایسا مشکل ہی ہے۔ کیوں آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ وہ کاغذات جنہیں تم فضول سمجھتے ہو نا، اسی حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ کس طرح؟ وہ کاغذات تھیٹر کے آرٹسٹ میں بڑی دلچسپی کے ساتھ پڑھے جاتے تھے۔ نگار تھیٹر میں؟ جی ہاں، اسی لیے ان کی آپ کی نظروں میں اتنی اہمیت ہے۔ وہ کاغذات جو دلچسپی کے لیے مرنے والوں کے حلقہ احباب میں اعلانیہ پڑھی جاتے تھے، کسی بہت بڑے راز کے حامل تھے۔ حمید کا لہجہ تنزیہ تھا۔ ہاں، انہیں درجنوں آدمی پڑھتے اور سنتے تھے، کیونکہ تحریر میں بلا کی ادبی چاشنی تھی۔ انداز تربیہ اور رومانی ہے۔ کہیں کہیں تو ظالم نے نثر میں شاعری کر کے رکھ دی ہے، مگر ان کاغذات میں ایسے پیغامات موجود ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ لکھنے والا اس شخص سے واقف نہیں تھا جس کے لیے اس نے وہ پیغامات ترتیب دیے تھے، اسی لیے وہ کاغذات اعلانیہ پڑھے جاتے تھے۔ اور پھر مجھے بھی یہ کاغذ کسی طرح ہاتھ لگ گیا، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں بھی اسے اپنے کام میں لے آؤں، اور یہ آدمی ہماری رہنمائی کر سکتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب تو تم ابھی نہ پوچھو، فی الحال کسی بوڑھے آدمی کا میک اپ کر دو اس کے اوپر، یہ ابھی بھی بے ہوش ہے، مگر اس کے سر کے بال سیاہ ہیں، آنکھیں کھول کے دیکھو، بال قطعی مصنوعی ہیں۔ مگر آپ انکل یہ کیوں کر رہے ہیں؟ نیلم نے پوچھا تھا۔ فریدی خاموش رہا تھا۔ اس دلچسپ داستان کو ہم یہیں ختم کرتے ہوئے آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے تو پلیز آپ ہر آلٹرنیٹ ڈیز پر چیک بھی کر لیا کریے، سن کے اپنا فیڈ بیک ضرور دے دیجیے۔ شکریہ۔